الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله تعالى: الصوم لي وأنا أجزي به، وفي رواية: الصوم لي وأنا أجزى به۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اجزی کے بجائے اجزا ہے، یعنی جزا کے بدلے، یعنی میرا قرب اس بندے کو ملے گا، یعنی میں ہی روزے کی جزا ہوں۔ یہ حدیث مبارکہ جو ہے یہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اس میں الفاظ کی جو تعبیر ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوتی ہے، ان کی اپنی ہوتی ہے، لیکن اس میں جو پیغام یا میسج ہوتا ہے وہ اللہ جل شانہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اب یہ جو حدیث مبارکہ ہے، اسی طرح آپ سمجھیے کہ روزہ جو ہے، روزہ اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہہ دیا کہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، میں ہی اس کی جزا ہوں۔ دیکھیے جتنی بھی عبادات ہیں، مثلا زکوٰۃ ہے، نماز ہے، حج ہے، عمرہ ہے، نوافل ہیں، جو بھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایک عمل بہت پسندیدہ ہے، اور وہ عمل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کو بہت پسند کرتے ہیں جو بندہ مخفی طریقے سے کرے، کسی دوسرے کو نہ پتہ چلے۔ جیسا کہ تہجد کے بارے میں آتا ہے بہت ساری حدیث کہ کچھ میرے نیک بندے ایسے ہیں جو رات کو اس وقت تہجد پڑھتے ہیں، باقی لوگ سو رہے ہوتے ہیں۔ کیا سو رہے ہیں؟ کیا مطلب؟ یعنی ان کو کوئی دیکھ نہیں رہا تھا، ماں سوائے اللہ کے ان کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہوتا، تنہا بالکل۔ تو یہ عبادت جو بالکل ریاض سے پاک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہوتی ہے۔ اس وجہ سے یہ روزے سے متعلق جو ارشاد فرمایا اس حدیث مبارکہ میں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں روزے کی جزا دوں گا، کیا مطلب؟ یہ مطلب ہے کہ جیسے مثال کے طور پر میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، روزہ ایک باطنی اور مخفی عبادت ہے، پوشیدہ عبادت ہے۔ کسی نے بھی روزہ رکھا ہوا ہے، دن کو نہیں رکھا ہوا، دوسرے کو نہیں پتا، جب تک اظہار نہ کرے، جب تک اس کے سامنے کھائے پیے نہیں، اس وقت تک روزہ ہونے نہ ہونے کا کوئی پتہ نہیں چلتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ یہ ایک باطنی عبادت ہے جس کا بندوں کو بھی نہیں پتہ چلتا کہ کن کن بندوں کا روزہ ہے، کن کن بندوں کا روزہ نہیں ہے۔ تو یہ باطنی عبادت ہے، یہ چونکہ میرے ہی لیے ہے لہٰذا اس کی جزا بھی میں دوں گا۔ کہ روزے کے جو جتنے بھی نیک اعمال کے فضائل ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ یہ نیک اعمال کی جتنی بھی فضیلتیں ہیں، بہت زیادہ بڑھ کر فضیلتیں بتائی ہوئی ہیں، یہ ہوتی ہیں اخلاص پر، یعنی وہ عمل محض اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اس کی محبت کا، اس عمل کو کرتے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ ہو اور اس کی محبت کے حصول کا جذبہ ہو، اخلاص اسی کو کہتے ہیں۔ تو یہ جب عمل خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہوتے ہیں نا، نماز ہے، تہجد ہے، عمرہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، محض اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے وہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو اعمال کی فضیلتیں بتائی گئی ہیں، یہ اسی کے حساب سے ملیں گی۔ پھر ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ جنت کا ایک دروازے کا نام ہے ریان، تو وہاں سے ریان، وہاں پر ایک چشمہ ہے، وہاں سے روزے داروں کو داخل کیا جائے گا جنت کے اس دروازے سے۔ اور یعنی وہ دروازہ صرف روزے داروں کے لیے مخصوص ہے، جنہوں نے روزہ نہیں رکھا ہوگا وہ اس دروازے سے نہیں جا سکیں گے۔ اس دروازے کے باہر چشمہ ہے، وہاں سے ان کو سیراب کیا جائے گا روزے داروں کو، اور روزے کی وجہ سے جو ان کو بھوک اور پیاس آئی ہے، گرمی کی شدت انہوں نے محسوس کی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں روزے کو انہوں نے افطار نہیں کیا، روزے کو توڑا نہیں ہے،
تو جنت کے ایک دروازے سے ان کو داخل کیا جائے گا سیراب کر کے، اس کو کہا جاتا ہے یقال له الریان، اس دروازے کا نام ریان ہے۔ تو یہ اس کی بہت فضیلت ہے، روزے کی بے تحاشا فضیلت ہے، اس لیے اپنے روزے کو سنبھالنا چاہیے۔ سال بھر ہم 11 مہینے بہت زیادہ گناہ کرتے ہیں، غیبتیں، مجلس، تو ایک مہینہ اگر ہم احتیاط کر لیں کہ روزے کے ساتھ ساتھ ہم جھوٹ سے بھی، بے ایمانی سے بھی، بددیانت سے بھی، اور غیبت سے بھی، چغل خوری سے بھی، ان تمام روحانی رذائل سے بچ جائیں تو روزے کا نور ہمیں ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان احادیث پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں جو کچھ بیان کیا گیا اللہ ہمیں روزے کی برکت سے وہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔